مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، ہر سو ہر طرف، جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نام پر بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. سبھی کے ہوئے لوگ بیوت کیا کیا، انہوں کو حضور و خداوت کیا کیا، دکھائے گا تو زور تا چند کیا کیا. اجل نے، اجل کہتے ہیں موت کو، اجل نے پچھاڑے تنو مند کیا کیا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، بڑے بڑے بادشاہ اور فاتح، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدارا، پڑا لے گیا سب یہی گھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جہاں ہر خوشی ہے مبدل بصد غم، جہاں شادیاں تھیں وہیں اب ہے ماتم، یہ سب ہر طرف انقلابات عالم، تیری ذات ہی میں تغیر ہے ہر دم، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے ورثوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کرنے کی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے
تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا سب سے اونچا، ہر ایک کو یہ فکر ہے میں سب سے اونچا رہوں، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، اور زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، نہ دل کا دے شعر کوئی رہے گا، نہ گروی دے شہرت ہوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جب اس وزن سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے، کہیں فقر و فاقے سے آہو بکا ہے، کہیں شکوے جور و مکر و دغا ہے، غرض ہر طرف سے یہی بس صدا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ آرام سے رہے اور اس کے کام ٹھیک ہو جائیں، دنیا کے اندر اس کے سارے معاملات صحیح ہو جائیں اور وہ ٹھیک رہے آرام سے رہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے، اور یہ چاہنا کوئی بری بات نہیں ہے، بظاہر انسان کی ایک فطری خواہش ہے کہ وہ چاہتا ہے ٹھیک ٹھاک رہے آرام سے رہے سارے کام بن جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو راستہ ہم لوگوں نے تلاش کر رکھا ہے اختیار کر رکھا ہے وہ الٹا ہے۔ ہمیں میرٹھ جانا ہو تو ہم میرٹھ والے روڈ پر جائیں گے، جے پور والے روڈ پر تو نہیں جائیں گے، مگر معاملہ کچھ ایسا ہی چل رہا ہے، الٹے راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ ہمارا جو سوچنے کا انداز ہے وہ یہ ہے، دو باتیں ہیں خاص طور سے جو گڑبڑ ہے ہماری، جس کی وجہ سے ہمارے معاملات صحیح ہونے میں نہیں آتے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہیں تو ابھی آرام سے لمبی مدت رہنا ہے۔ آپ سفر کرتے ہیں نا تو ٹرین میں بیٹھے ہوئے اگر آپ کا اسٹیشن آنے والا ہے، جب تک آپ کا اسٹیشن آنے میں دیر ہے تو آپ آرام سے بیٹھے ہیں، لیکن جب آپ نے دیکھا آپ کہیں سے آ رہے ہیں اور ٹرین غازی آباد سے نکل گئی تو اب اس کے بعد تو دلی آئے گا، تو اب مطمئن ہو کر نہیں بیٹھیں گے نا، اب آپ سامان تیار کر کے بیٹھیں گے کہ جیسے ہی ٹرین رکے اتر جائے۔ آپ ہمیں بتائیں، سوچیں ذرا، غازی آباد سے دلی آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کیا اتنا ٹائم بھی دنیا میں رہنے کا یقین ہے کسی کو؟ ایسا تو نہیں ہے کوئی بھی آدمی جو یہ گارنٹی رکھتا ہو کہ میں مثلا اس وقت بیٹھا ہوں 10 منٹ کے بعد بھی میں زندہ ہوں گا، اس کی تو گارنٹی، اس کا یقین کسی کو نہیں ہے۔ تو پھر یہ گڑبڑ ہے ہماری، یہ غلطی ہے ہماری کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں دیر تک رہنا ہے۔ دوسری غلطی ہماری اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے، اس میں بھی دو پہلو ہیں غلطی میں۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ آرام دنیا میں، آرام خواہشات پوری ہونے میں ہے، مرضی پوری ہونے میں ہے آرام، اور یہ بھی سمجھ رکھا ہے کہ یہ دنیا خواہشات پوری ہونے کی جگہ بھی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں خواہشات پوری ہو سکتی ہیں اور خواہشات پوری ہونے میں یا ہماری مرضی پوری ہونے میں ہمیں آرام مل جائے گا. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. آپ غور کریں. پہلی بات تو یہ کہ دنیا خواہشات پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا یہ لکھ لیں کہ ساری مرضی کبھی پوری نہیں ہوگی. پکی بات ہے. دنیا میں ساری خواہشات پوری ہو جائیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ ساری دنیا میں تلاش کر لیں، کوئی ایک آدمی بھی آپ کو اگر ایسا مل جائے جو یوں کہے کہ میری ساری خواہشات پوری ہو گئی، تو ذرا ملاقات کرائیے گا اس سے. ہم بھی ملیں گے، دیکھیں گے کیسا عجیب آدمی ہو. نہیں ہو سکتا. خواہشات پوری ہونے کی جگہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے. جنت میں یہ پکی بات ہے کہ ساری خواہشات پوری ہوگی، جو جی چاہے گا. بعض لوگ پوچھتے ہیں الٹی سیدھی باتیں، جنت میں حقہ بھی ملے گا کیا؟ پوچھا تھا ایک بزرگ سے کہ جنت میں حقہ بھی ملے گا. کہاں مل جائے گا اگر مانگو گے، لیکن آگ لینے جہنم میں جانا پڑے گا. جنت میں اس طرح کی واحیات خواہشات نہیں ہوگی، مگر جو اچھی خواہشات ہیں وہ ساری پوری ہوگی. دنیا کے اندر نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے. دنیا میں جتنی خواہشات پوری ہو جائیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس کے بعد ایک غلط فہمی یہ ہے کہ خواہشات پوری ہونے میں آرام ہے. آپ سوچیں، یہ تو بالکل تجربے کے خلاف ہے. میں بطور مثال کہتا ہوں کہ آپ مثلاً کہیں ملازم ہیں کسی آفس میں، اور وہاں ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہے. صبح کو مثلاً 9 بجے ڈیوٹی شروع ہوتی ہے اور 5 بجے تک چلتی ہے. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، بہرحال ایک اچھی خاصی محنت ہے. کیا یہ خواہش نہیں ہوتی کہ بیچ میں 1-2 گھنٹے آرام کر لیں؟ کیا خیال ہے اگر آرام کر لیں گے تو آرام مل جائے گا یا نقصان ہو جائے گا؟ یعنی آپ روزانہ 1 گھنٹہ 9 بجے سے آپ نے ڈیوٹی شروع کی، 2 گھنٹے کام کر کے 1 گھنٹہ لیٹ گئے، پھر 2 گھنٹے کام کر کے 1 گھنٹہ لیٹ گئے، تو کیا کہا جائے گا کہ آپ مستقل ہی لیٹ جائیں اپنے گھر جا کے؟ وہ ملازمت تو چلنے والی نہیں ہے. خواہش پوری کی تو آرام ملا یا کچھ اور ہوا؟ جو آرام تھا وہ بھی گیا. تو یہ بھی غلط فہمی ہے ہماری کہ خواہشات پوری ہونے میں آرام ہے. دنیا میں میں کوئی سوچے میں نہیں ہوئی یہ بات، مگر آپ لوگوں کی وجہ سے کچھ باتیں ہمارے زمان صاحب بیٹھے ہیں اور یہ سارے بہت سے علماء بھی بیٹھے ہیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں خواہشات پر قابو پانے میں جتنا آرام ہے اتنا کسی چیز میں نہیں. قابو پانا اگر سیکھ لیا تو آرام ہی آرام ہے. اور وہ آرام پھر یہاں سے لے کے جنت تک جائے گا. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خواہشات پہ اگر قابو پانے کا گن سیکھ لیا تو یہاں کا سکون بھی ہے اور یہاں کے ساتھ ساتھ جنت کا بھی سکون ہے. جنت بھی اس کے وجہ میں بھی. تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کام صحیح ہو جائیں اور راستہ غلط اختیار کر رکھا ہے. بات یہ ہے کہ دنیا نظر میں ہے، آخرت نظر میں نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایمان کا پھر فائدہ کیا ہے؟ اگر مسلمان ہونے کے بعد بھی دنیا ہی دنیا نظر میں ہے اور آخرت کی فکر نہیں ہے تو مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ ایمان والے میں اور ایمان سے محروم آدمی میں فرق کیا ہوا؟ اب جو میں کہہ رہا تھا کہ دنیا میں خواہشات پوری ہو جائیں تو اس میں آرام نہیں ہے، اور اگر قابو پانے تو آرام ہے. اسی کو دوسرے الفاظ میں حدیث کی شکل میں سن لیں کہ جس آدمی کا مقصد، الفاظ حدیث کیا ہے؟ من کان فی الآخرۃ ہمہ، جس آدمی کا مقصد، ہم کیسا مانا ہے غم، اور غم کا مطلب ہے فکر. یہ جیسے ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کام کی فکر آدمی کے اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہے، غالب ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے یہاں کوئی بڑا فنکشن ہے
ہمارے یہاں جو ہے ہم لوگوں کا سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ فنکشن ہی ہوتا ہے. نہ سب سے بڑا کام روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ تہجد ہے، نہ عبادتیں ہیں. سب سے بڑے کام وہی واحد کام ہے. ہم لوگوں کی زندگی میں سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ بچوں کی شادی. پوچھ رہے کسی بھی آدمی سے کہ سب سے زیادہ فکر کس چیز کا ہے؟ شادی کا. اور شادی میں بھی اصل کام کا نہیں، وہ جو نکاح ہے، وہ جو رشتہ ہے، جو اصل کام ہے اس کا نہیں، شان دکھانے کے لیے نوابی دعوت کرنے کا، اس کا فکر ہے. تو اس کو نوابی دعوت کہتا ہوں. حضرت سنایا کرتے ہیں کہ ان کے ملک میں ایک شادی ہوئی اور وہ اتنی بڑی نوابی شادی تھی کہ بارات ہاتھی سے گئی اور ہر آدمی کو، ہر باراتی کو سونے کی کوئی چیز ملی وہاں بیٹی والے کی طرف سے. اور دھوم دھڑاکا آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا، جب اتنے مالدار لوگ تھے تو گانے باجے اور ساری روایات تھی. شام کو جب بارات واپس آئی تو عورتوں میں سے کسی نے ویسے ہی پوچھ لیا کہ نکاح کس نے پڑھایا تھا وہاں پہ، تو پتہ چلا کہ نکاح ہو ہی نہیں، بھول ہی گئے. دونوں طرف کے لوگ نکاح پڑھوانے بھول گئے. وہ اس وقت بھی نکاح پڑھوایا گیا گھر پر. تو اصل کام ہمارا جو گویا سب سے بڑا کام ہوتا ہے، کوئی شادی، کوئی فنکشن ہے. اب ان سے پوچھیں ان صاحب سے جنہوں نے وہ فنکشن بنتا ہے کہ جس دن وہ فنکشن تھا اس وقت دماغ پر کیا تھا؟ دنیا کی کوئی بات یاد نہیں تھی سوائے اس کے انتظامات کے. یہ ہے ہم، وہ جو دماغ پر چھائی ہوئی فکر ہے، وہ ہم ہے، وہ غم ہے، وہی مقصد کہلاتا ہے. اس دن ساری چیزیں پیچھے ہیں، وہ آگے ہے، وہی اصل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو دنیا کو مقصد بناتا ہے، یعنی دنیا کو اپنے اوپر سوار کرتا ہے. ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو آخرت کو اپنے اوپر سوار کرتا ہے، آخرت کو مقصد بناتا ہے. دنیا کو مقصد بنانے والا بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی عقل مندی کا کام کر رہا ہوں، لہٰذا میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور آخرت کو جو آدمی مقصد بناتا ہے اس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے کہ لوگ یہ تو ہر چیز میں جائز ناجائز دیکھتے ہیں. ہمارے مسلمانوں کے ماحول میں ایسے ایمان کے کمزور لوگ کثرت سے پائے جاتے ہیں جو دینداروں کے لیے کہتے ہیں کہ لوگ یہ تو ہر چیز میں جائز ناجائز کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. پھر اگر اس چکر میں رہو گے تو ترقی نہیں کرو گے. بتائیے ذہن عام ہے مسلمانوں میں یا نہیں؟ آخرت کی فکر کرنے والا جو وقوف ہے. اب ایک بات سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا تو کوئی نہیں ہے. حضور کی ہر بات سچی ہوگی نا تو سنیں. حضور نے فرمایا من کانت الآخرۃ غمہ، جس آدمی کا اصل غم آخرت ہے، اصل مقصد آخرت ہے، اس کے اوپر جو چھائی ہوئی فکر ہے وہ آخرت کی ہے، تو آپ اس کو بیوقوف سمجھتے رہیں. مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کے کام بنائے جائیں گے اس کا کیا حال ہوگا؟ جعل اللہ غناہ فی قلبہ. پہلا کام تو یہ ہوگا، اور یہ کام جس کو، یہ مقصد جس کو مل گیا بس مزے آ گئے. اللہ تعالیٰ اس کی غنا کے لفظی معنی ہے بے نیازی، بے نیاز ہونا، دوسروں سے بے نیاز ہونا. غنا مالداری کو بھی کہتے ہیں اسی وجہ سے کہ پیسے والے آدمی کو دوسرے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ غنی کہلاتا ہے. یہ جو غنا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیں گے. اب دل میں جب غنا آ جائے گا تو دنیا کی کسی چیز کی طرف لالچ کی نگاہ نہیں ہوتی، چکر ہی میں نہیں پڑے گا آدمی. ورنہ کروڑپتی ہو جائے، ارب پتی ہو جائے اور دل میں غنا نہ ہو تو جناب عالی حاجت ہی حاجت ہے، آگے آئے گا. تو پہلا کام تو یہ ہوگا، جو آدمی آخرت کو مقصد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کی غنا اس کے دل میں پیدا کر دیں گے. وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اس کے سارے معاملات کو ٹھیک کر دیں گے. یہ مفہومی ترجمہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو جمع کر دیں گے، منتشر نہیں چھوڑیں گے، سارے معاملات ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. اور تیسرا ایک کام اور ہوگا جو دوسروں کی سمجھ میں بالکل بھی نہیں آتا.
آخرت کی فکر کرنے والے آدمی کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں تو بیچاروں کو بس نماز روزے کی فکر ہے، جائز ناجائز کی فکر ہے، یہ کیا کریں گے دنیا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِبَةٌ، اس کے پاس دنیا آئے گی ذلیل ہو کر۔ ذلیل ہو کیوں آئے؟ دو لفظ ہیں، آئے گی اور ذلیل ہو کر آئے گی۔ آئے گی تو اس لیے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہر ایک کو مل کے رہنا ہے۔ کسی آدمی کو اللہ نے دینا طے کر لیا تو ملے گا نا اس کو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ آدمی نیک ہو گیا لہٰذا اس کی روزی کم کر دو، اللہ نے ایسا کریں گے، ایسا نہیں کریں۔ تو عادت ہو دنیا آئے گی اور ذلیل ہو کے یوں آئے گی کہ اس کے دل میں بے نیازی ہے، وہ تو طلب نہیں کرے گا، بیچاری خود ہی آئے گی، مجبور ہو کر آئے گی، چھٹ مار کر آئے گی۔ یہ تو ہوا آخرت والا۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، اور جس آدمی کا اصل غم دنیا ہے، دنیا کی اصل فکر ہے میں دنیا میں بڑا آدمی بن جاؤں، مجھے دنیا میں شہرت مل جائے، میرے ماحول میں میرا آرڈر چلے، مجھے بڑا آدمی مانا جائے، میرے پاس پیسہ سب سے زیادہ ہو، میرے پاس مکان سب سے اچھا ہو، اور ایسا زیادہ تر یہ خواہشات ہیں ہم لوگوں کی۔ جو دنیا کا کیا مطلب ہے ہمارے یہاں؟ بھائی دنیا میں سے جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ اتنا ہی تو ہے نا۔ ہم میں سے ہر آدمی کو پیسہ چاہیے، کاروبار اچھا چاہیے، مکان اچھا چاہیے، اور ایک پاور چاہیے۔ پاور کا عالم تو یہ ہے کہ مسجدوں میں جھگڑے ہیں اسی پاور کی، اور حیرت ہے یعنی اللہ جانے مسجدوں کے کاموں کو دین سمجھ کے کرتے ہیں یا حکومت سمجھ کے کرتے ہیں۔ ابھی تازہ اسی ہفتے کی اطلاع ہے میرے پاس کہ مسجد کے امام صاحب نے، میں آپ کیا پہلی بار آیا ہوں، میں نہیں جانتا اب کیا ماحول ہے، مگر میں مسلمانوں کا ماحول جانتا ہوں، اور ظاہر آپ تو ماشاء اللہ مسلمان۔ میں گاؤں میں گیا ایک مرتبہ، بیچ میں ایک اور قصہ یاد آ گیا۔ ایک گاؤں میں ایک مرتبہ گیا ضلع ہریدوار میں بیان ہی کرنے کے لیے، تو بیان سے پہلے چائے پر میں نے پوچھا کہ اس گاؤں کی آبادی کتنی ہے، جو کہ بتائی۔ میں نے پوچھا آبادی کا تناسب کیا ہے مسلمان اور غیر مسلم کا، تو انہوں نے بتایا 70-75% مسلمان ہیں، غیر جو ہیں 20-25-30% ہوں گے۔ میں نے کہا پردھان کون ہے؟ جب یہ پتہ چل گیا کہ 70-75% مسلمان ہیں تو یہ سوال تو نہیں کرنا چاہیے نا، اصل تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ مسلمان ہی ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ میرے تو بات سفید ہو چکے، لہٰذا میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا۔ میں نے کہا پردھان کون ہے؟ تو وہ آدمی بولا جو مجھ سے بات کر رہا تھا، وہ ذہین آدمی تھا، کہنے لگے اس کا مطلب یہ کہ آپ ہماری برادری کا مزاج جانتے ہیں۔ میں نے کہا جناب عالی مجھے تو تمہاری برادری کا ہی پتہ نہیں کس برادری کا گاؤں ہے، میں برادری کے چکر ہی میں نہیں پڑتا۔ بالکل الحمدللہ میرے ذہن میں یہ سوال ہی نہیں ہے، میرے سوچ کے خانے میں برادری نہیں آتی۔ مجھے کئی سال سے جن لوگوں سے تعلق ہے، دلی میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، 50 لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو 4-5 سال سے اور اس سے زیادہ سے مجھ سے بتا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کس کی برادری کیا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تو برادری کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں کے مزاج کا پتہ ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں بتاؤ۔ کہنے لگا غیر ہے، آبادی 70-75% ہے اور پردھان غیر ہے۔ میں نے بس میں میرا سوال پورا ہو گیا، میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا اور یہی سمجھ بھی رہا تھا ایسا ہی ہوگا۔ ہم 70% ہوں اور لڑائی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ 4 امیدوار تو ضرور کھڑے ہوں گے اور 4 ہمارے گے، پکی بات ہے۔ کہاں سے کہاں چلا گیا کیا قصہ پر؟ ہاں ابھی جو تازہ قصہ ہے کہ مسجد کے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کیا ماحول ہے مجھے نہیں پتا، میں تو میری تو ملاقات مولانا سے بھی پہلی ملاقات تو شاید پہلی نہیں ہے، مگر تعارف کے ساتھ وہاں رئیس صاحب سے جو ہے آج ہو رہی ہے اور آپ کے یہاں پہلی بار حاضری ہوئی ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا تھا میں مسلمانوں کا مزاج جانتا ہوں۔ مسلمانوں کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ
ایک مسجد کے امام صاحب نے ایک شادی میں غیر شرعی کام ہو رہے تھے تو جانے سے انکار کر دیا، اور وہاں پر شادی سے پہلے اسی گھر میں قرآن خوانی کرائی گئی تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا بھائی قرآن پڑھوا لو، کھانا پینا نہ کرو، دعوت کسی اور وقت کر دینا. یہ دو غلطیاں ان سے ہو گئی. لہذا متولی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ سے ہمارا کام نہیں چلے گا. اور محلے کے بہت سارے نیک لوگ بیچارے سیدھے سادے نمازی وہ امام صاحب کے ساتھ تھے، مگر متولی صاحب طاقتور ہوتے. عام طور پر متولی جو بنائے جاتے ہیں، مجھے یہاں کے متولی صاحب ناراض صاحب میں نہیں جانتا کون ہے، لیکن عام طور پر جو بنائے جاتے ہیں وہ کیوں بنائے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ کیا یہ دیکھا جاتا ہے کہ متولی اس آدمی کو بناؤ جو پانچوں وقت مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتا ہو، تہجد بھی پڑھتا ہو، یا طاقت کو دیکھا جاتا ہے؟ لوگ طاقت ہی سے مانتے بھی ہیں، اس لیے طاقت کو بنایا بھی جاتا ہے. خراب تو ہمارا بھی مزاج ہے نا، ہم بھی تو ڈنڈے کے بغیر نہیں مانتے. اگر بنا تو کسی نیک آدمی کو متولی روزانہ ہر آدمی متولی بنا دے گا. یہ بھی مصیبت ہے. مسلمانوں کے معاملات کا بگاڑ چوطرفہ ہے. بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو حالات ہیں وہ ہمارے اعمال کے بگاڑ کے برابر خراب نہیں ہیں. یہ سچی بات. اللہ تعالیٰ یعفو عن کثیر، زیادہ تو معاف ہی کر رہے ہیں. تو ہمارے جو خواہشات ہیں وہ یہ ہیں، یعنی بات چلے، میں طاقتور ہوں، میرا رول ہے لوگوں پر، میری رائے کے خلاف کوئی بول نہ سکے، میں محلے میں، میرے شہر میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، میرا پیسہ زیادہ ہو، میرا مکان بڑا ہو. یہ چند خواہشات ہیں. ان خواہشات کے لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ دنیا کو مقصد بناتا ہے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ ومن کانت الدنیا ہمہ، دنیا جس آدمی کی اصل فکر ہے تو جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کا فقر، اس کی محتاجی، فقیری اس کو پیشانی پہ لکھ دیں گے. چہرے سے پتا چل جائے گا کہ آج آپ کو لالچ ہے، ضرورت ہے، چاہتے ہیں کچھ. اور وفرق علیہ شملہ، اور اس کے معاملات میں انتشار پیدا کر دیں گے، اطمینان نہیں ہوگا. اور وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی مقدر میں ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی. یہ ہے صحیح سوچ، صحیح معیار. مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی سوچ کو صحیح کریں اور مقصد آخرت کو بنا لیں، صحیح کر لیں اپنی سوچ کو اور نشانے کو صحیح کر لیں. اس کے بعد بالکل گارنٹی کر رہے ہیں دنیا کے سارے کام ہوں گے. اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے آخرت کو مقصد بنا لیا تو اللہ نے روزی بند کر دیں گے. دنیا کے کام نہیں ہوں گے، یا دنیا پہ پابندی لگ جائے گی، یا آپ کو پیسہ کمانے سے روک دیا جائے گا. ارے صاحب، کون سی شریعت میں کہیں آیا ہے؟ ہماری شریعت میں کہیں یہ نہیں آیا کہ اتنا پیسہ ہونے کے بعد کمانا بند کر دو. بلکہ ہم تو آج کل مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ وہ کماؤ. مگر مسلمانوں کا قصہ ایسا ہے، معاف کیجیے گا، مسلمان کہہ کر میں برا کہہ رہا ہوں، میں بھی اسی مسلمان قوم کا بہت بڑا گناہگار آدمی ہوں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو دنیا بھی ٹھیک سے نہیں کمانا جانتے. سچی بات. ہم نے شاید یہ سمجھ رکھا ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے سارے کام اللہ میاں خود چلا دیں گے اور ہماری مدد بھی اللہ میاں ضرور کریں گے. تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محروم ہونے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ قادر مطلق اور بے نیاز، بالکل بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ نے تو پیغمبروں سے قربانیاں لی، ہم کونوں سے کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں. اور دنیا کی ترقی کے لیے تو دنیا میں اصول مقرر ہے. دنیا کی ترقی کے لیے نیک ہونا تو نیک ہونا، مومن ہونا بھی شرط نہیں ہے،
بھائی آپ کے کاروبار چلنے کے لیے ایمان شرط ہے کیا؟ نئی شریعت میں آئی کے بعد ایمان بھی شرط نہیں ہے. ہاں سچ بولنا شرط ہے, صحیح مال دینا شرط ہے, وعدہ پورا کرنا شرط ہے. یہ 2-4 باتیں آپ کے کاروبار میں ہوں گی تو کاروبار چلے گا, چاہے آپ ایمان والے نہ ہوں. بڑے پریشان ہوتے ہیں صاحب وہ تو ترقی کر رہے ہیں کافر ہو کر, اور ہم جو ہے پیچھے ہیں. وہ کافر ہونے کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے, وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کاروبار ڈھنگ سے کر رہے ہیں, آپ کاروبار بھی ڈھنگ سے نہیں کر رہے. کیا یہ فرق آپ نہیں جانتے؟ کیا کریں اب, راز تو کوئی ہے نہیں. یہاں تو خیر مسجد میں بیٹھے ہیں, مگر عمومی جلسوں میں بھی کبھی کبھی زبان پہ بات آ جائے تو اب جی چاہتا ہے کہ کہہ ڈالیں, چاہے شرم آئے غیروں کے سامنے. کیا ایسے تجربے نہیں ہے کہ ایک ہی سامان آپ غیر کے یہاں سے لیتے ہیں تو وہ اچھا ملتا ہے اور صحیح ریٹ پر ملتا ہے, اور اپنے کے یہاں لیتے ہیں تو گڑبڑ ہوتی ہے؟ کیا ایسے تجربے نہیں ہوتے کہ آپ واپس کرنے جاتے ہیں تو غیر آسانی سے واپس کرتا ہے, اپنا نہیں کرتا؟ کیا ایسے تجربے نہیں ہوتے کہ وہ خراب سامان دیتا ہے اور غیر اچھا سامان دیتا ہے؟ قدم قدم پہ یہ تجربہ ہو رہا ہے. کیا کیا کر رکھا ہے آخرت میں؟ ہم مسلمانوں نے کس ذلت کے گڑھے میں گرنے کا ارادہ کر رکھا ہے؟ ہم دنیا کا کام ٹھیک نہیں کرتے اپنا. ایک مولانا صاحب سے ان کے رشتے دار نے کہا, ہمارے دوست ہیں وہ, کہنے کہ تم غیروں کے یہاں سے کیوں خریدتے ہو سامان؟ انہوں نے کہا کہ چلو تجربہ کراؤ. ساتھ لے گئے ایک دکان پر, 20-25 سال پہلے کی بات ہے. ایک اپنے کی دکان پہ لے گئے, کہا 10 روپے کی الائچی دے دو, چھوٹی الائچی. بس لے لیجیے, میں رکھ لی, کبھی کوئی نہ رکھیے. آگے گئے دوسرے کی دکان پر غیر کی, اس سے کہا 10 روپے کی الائچی دے دو, جلدی جیب میں رکھ لی. اور گھر آ کے کہا کہ دیکھو یہ اپنے والی ہے اور یہ غیر والی ہے, میں نے پہلے سے کوئی بات نہیں کی, تمہارے سامنے خریدا ہے, تم دیکھ لو کتنا بڑا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق تھا مال کی کوالٹی میں, 10 روپے کی الائچی میں. کیا ہو رہا ہے؟ یاد رکھیں ہمیشہ, مسلمان کی دنیا بھی جبھی ٹھیک ہوتی ہے جب اس کی فکر آخرت کی ہوتی ہے, جب اس کا اصل مقصد دین ہوتا ہے. مسلمان کی دنیا بھی دین کے تابع, اس کے علاوہ نہیں ہے. تو ہم سب کو جو ہے محنت کرنی چاہیے اس مقصد کے لیے کہ ہماری زندگی میں جہاں جہاں یہ معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے کہ بجائے آخرت کو مقصد سمجھنے کے دنیا کو مقصد سمجھے بیٹھے, وہاں ہم ٹھیک کر لیں کام کو. مثلا ہمیں پیسہ کمانا ہے, تجارت کرنی ہے. مسلمانوں کی اکثریت کا یہ عالم ہے کہ علماء سے پوچھنے کا سوال ہی نہیں کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے, بلکہ اگر علماء بتا دیں تو ناراض ہو جائیں گے. یعنی بڑا بیچارہ وہ بول بھی تمہیں جہنم میں جانے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے تو تم ناراض ہو رہے ہیں, اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جائز کریں گے تو ملے گا نہیں. سبحان اللہ, جائز تجارت کر کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے بڑے مالدار بنے تھے پتا ہے؟ عبدالرحمن بن عوف کتنے بڑے مالدار بنے تھے. تو ذرا سے پیسے کے لیے آدمی آخرت کا نقصان کرے. ایک آدمی کو غصہ آ گیا, اب غصے میں وہ ناانصافی پر اتر رہا ہے. کیوں؟ آخرت یاد نہیں ہے, وہ اپنے غصے کا تقاضا پورا کر رہا ہے. ایک آدمی کے دل میں کوئی بری خواہش پیدا ہوئی, اب وہ چاہتا ہے اس خواہش کو کسی بھی طرح پورا کر لے. آخرت یاد نہیں, اپنا نقطۂ نظر ٹھیک کرنا ہوگا, آخرت کی فکر پیدا کرنی ہوگی. اور اس کے لیے خاص طور سے ہماری زندگی میں جو چیزیں چل رہی ہیں ان کے بارے میں ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ان کا کتنا بڑا نقصان ہمیں پہنچتا ہے. تو چند منٹ میں ایک چھوٹا سا یہ مضمون پیش کر کے بات کو سمیٹیں گے کہ انسانوں کو گناہوں سے نقصان کیا ہوتا ہے. سیدھے سادی بات ہے, آخرت کا نقصان تو سب مانتے, سب کو پتا ہے. بھائی خدا نخواستہ کوئی آدمی بدکاری کرے گا تو آخرت میں یہ عذاب ہوگا, جھوٹ بولے گا تو یہ عذاب ہوگا, غیبت کرے گا تو یہ عذاب ہوگا, حرام کھائے گا تو یہ عذاب ہوگا, سب کچھ یقین ہے ہمیں. لیکن ہمارے بڑوں نے قرآن و حدیث سے نکال کر یہ بتایا کہ آخرت کا نمبر تو بعد میں ہے, اگرچہ بالکل یقینی ہے, لیکن اس سے پہلے دنیا میں گناہوں کے بہت نقصان ہوتے ہیں. یہ حضرت اقدس حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے چھوٹی سی جزاء الاعمال, حضرات علماء اس کو بار بار لوگوں کو سنائیں
اس میں سے ایک مضمون میں پڑھتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں گناہ کرنے سے دنیا کا کیا نقصان ہے. قرآن مجید میں جو نافرمانوں کے قصے اور سزائیں مذکور ہیں کون نہیں جانتا کہ وہ کس چیز کا نتیجہ ہے. کیا چیز تھی جس نے ابلیس کو جنت سے نکلوایا اور مردود بنوایا؟ کیا تھا وہ؟ گناہ، نافرمانی. وہ کیا چیز تھی جس نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں سارے لوگوں کو طوفان میں غرق کرا دیا؟ نافرمانی اللہ، گناہ. وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے قوم عاد پر تیز آندھی آئی اور زمین پر پٹک پٹک کے ان کو مار دیا گیا؟ کیا تھا وہ؟ نافرمانی. وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے قوم سمود پر تیز آواز آئی، چنگھاڑ، صیحہ، اور وہ جو ہیں ان کے کلیجے پھٹ گئے اور سب مر گئے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان کے قریب لے جا کر پلٹ دیا گیا اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی؟ اللہ کی نافرمانی، گناہ. وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر صاحبان ابر جیسے بادل ہوتا ہے، بادل کی شکل میں عذاب آیا؟ وہ یہ سمجھے کہ شاید بارش برسے گی اور اس میں سے آگ برسی. وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے فرعون کی قوم دریائے قلزم میں ڈبو دی گئی، فرعون بھی ڈبو دیا گیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل پر 2 مرتبہ عذاب آیا؟ کیا چیز ہے وہ؟ صرف اللہ کی نافرمانی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، بندے اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں. یہ ایک روایت ہے، ہمیشہ میں سناتا ہوں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ ایک علاقہ فتح ہوا، قبرص کا علاقہ، اور وہاں پر جو ہے مسلمان جیت گئے، قبضہ ہو گیا. تو ظاہر بات ہے آپ کو ایک شہر مل گیا، علاقہ مل گیا تو خوشی کا موقع ہے. مگر ایک صحابی ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں، ان کو دیکھا ایک سامنے کے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں حضرت ابو درداء. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو بہت مبارک دن ہے، آپ اس میں رو رہے ہیں. فرمایا تم نہیں جانتے جب کوئی قوم ہم ڈریں، جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے حکم کو ضائع کر دیتی ہے تو اللہ کی نظر میں وہ کتنی ذلیل ہو جاتی ہے. تم دیکھو کل تک یہ لوگ یہاں کے مالک تھے، اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ہمیں ان پر مسلط کر دیا، یعنی ہمیں مسلط کیا. لیکن وہ رو رہی اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی اللہ کی نافرمانی کر کے ذلیل ہو جائے. کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ حدیث میں کہ آدمی بعض مرتبہ گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہوتا ہے. حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم 10 آدمی 10 صحابہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا 5 چیزیں ہیں، میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ. کیا چیزیں 5؟ جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام علل اعلان ہونے لگے، پورا بات سمجھیے گا، بے حیائی کے کام علل اعلان ہونے لگے تو وہ تعاون میں اور ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے جو ان کے بڑوں کے وقت میں نہیں ہوئی. بے حیائی کے کام علل اعلان، سمجھانے کی ضرورت تو نہیں، کرنے والا کون ہے اس سے بحث نہیں. کبھی کچھ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ بھائی علل اعلان تو دوسرے کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اپنے بھی کرتے ہیں. اور اپنے کریں یا غیر کریں، جب اللہ کی نافرمانی کھلا ہوتی ہے، یہ جو جسارت ہے نا، یہ جو اللہ کے سامنے ہیکڑی دکھانا ہے کہ اللہ یہ کیا کر لے گا، ہمیں تو جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے، یہ ہے خطرناک بات.
جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام علل اعلان ہونے لگے تو تعاون آئے گا اور ایسی بیماریاں جو قوم کے وقت میں نہیں ہوگی. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہر سال 2 سال میں ایک نئی بیماری کا نام سامنے آ جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ ہم نے اپنے بچپن میں مدتوں تک کسی نئی بیماری کا نام نہیں سنا اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرے سال ایک نئی بیماری وجود میں آ جاتی ہے. سوچیں ذرا، کوئی بھی کسی بھی طرح آ رہی ہو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. اور فرمایا جو قوم زکات دینا بند کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش بند کر دیتے ہیں. اگر جانور نہ ہو تو ایک قطرہ پانی نہ برسے. آپ سوچیں مسلمانوں میں کیا حال ہے. کبھی کبھی ہم غور کرتے ہیں مسلمانوں میں جو فرض کام ہیں ان کے ادا کرنے والے کتنے ہیں. سب سے بڑا فرض کیا ہے؟ نماز. ایمان کے بعد سب سے بڑا فرض کام کیا ہے؟ نماز ہے. آپ جانتے ہیں مسلمان کتنے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ میں کہہ دیا کرتا ہوں بہت شوق میں آ کر پڑھا کر کہ 10%، لیکن 10% ہے نہیں. کبھی آپ سمجھتے ہو کہ صاحب ہماری مسجد تو بھری ہوئی ہے اور ہمارے جو گویا تبلیغ کے اجتماع ہوتے ہیں ان میں لاکھوں مسلمان ہوتے ہیں اور مرکزوں میں اتنے لوگ بھرے ہوئے ہیں. آبادی سے گنو تو پتہ چلے گا نا. 10% مسلمان نماز کے پابند نہیں ہے. یہ سب سے بڑا فریضہ ہے اسلام کا. اور زکات، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم تو مدرسے چلا رہے ہیں اور فلاں چلا رہے ہیں. آدھے مسلمان بھی نہیں ہیں جو پوری زکات ادا کرتے ہیں. اگر مسلمان سارے مسلمان جن پر زکات فرض ہو صحیح طور سے زکات دینے لگے تو مسلمانوں میں کوئی غریب نہیں رہے گا. نظام زکات کا مقصد ہی ہے. آپ سوچیں دنیا کی کئی قومیں ایسی ہیں چھوٹی چھوٹی جن کے یہاں کوئی غریب نہیں ملتا اور ہمارے یہاں ہر تیسرا آدمی ہر دوسرا آدمی غریب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پیسے کو صحیح طور پر تقسیم نہیں کیا. کمال ہے صاحب. یعنی 40واں حصہ دینا مشکل پڑتا ہے اور پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پورا ہی چلا جاتا ہے، آدھا چلا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اچھا صاحب جو لوگ عہد توڑتے ہیں اللہ ان پر دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں جو زبردستی ان کے مان لیتا ہے. ایک شخص نے ابن ابی دنیا کی روایت، ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا زلزلہ کیوں آتا ہے؟ انہوں نے فرمایا جب لوگ زنا کاری جائز کام کی طرح بے باکی سے کرنے لگتے ہیں. آپ غور کریں اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے. جائز کام کیا ہے؟ شوہر بیوی کا تعلق. شوہر بیوی کا جو تعلق ہے اس پر کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی شرم نہیں ہوتی، ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو بالکل ٹھیک ہے. یعنی گھر میں شوہر بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں، کمرے میں ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ شوہر بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں، اس میں کوئی جھجک کی بات نہیں ہے. آج کے زمانے میں ہوٹلوں میں کس کو پتا نہیں کہ ہر کمرے میں وہی کام ہو رہا ہے ناجائز طریقے پر، اور کہاں کہاں ہو رہا ہے کہنا مشکل ہے. نام لے کر کہنے میں شکایتیں آج کل ہو جاتی ہیں، ورنہ میں نام لے کر بتاتا جہاں جہاں بڑے بڑے مزارات ہیں اور عرس ہوتے ہیں اور طرح طرح کے لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں سال بھر کے لیے ہوٹل بن گئے ہیں بدکاریوں کے مسلمانوں کے. وہ بزرگ جو برائیوں کو مٹانے کے لیے مٹ گئے ان کے مزاروں کو فحاشیوں کا اڈا بنا رکھا ہے. فرمایا کہ جب لوگ زنا کو جائز کام کی طرح بے باکی سے کرنے لگتے ہیں اور شرابیں پیتے ہیں، شراب پینے کی بات آتی ہے تو سر شرم سے جھک جاتا ہے. اس لیے کہ اس وقت ہندوستان کے اندر آبادی کے اعتبار سے شراب یا نشہ کرنے والے جو ہیں مسلمان زیادہ ہیں غیروں سے. آبادی کے اعتبار سے نشے کا تناسب مسلمانوں میں زیادہ ہے. اور باجے بجاتے ہیں، 3 باتیں نہیں ہیں تو عائشہ ہے. بدکاری کھلم کھلا ہونے لگے، شراب عام ہو جائے اور باجے عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتے ہیں. اللہ کو غیرت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ ان کو ہلا دے.
بات لمبی ہو جائے گی، ورنہ بہت کچھ اس کتاب میں، چھوٹی سی کتاب میں اس سلسلے کی بے شمار باتیں ہیں. میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. عرض کا ہمیشہ فقط یہی ہے، پہلا مخاطب یہ خود گناہگار ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی، میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں، ذرا غور کیجیے گا. اب تک جو بات ہوئی ہے لوگوں نے آپ سب نے سنی ہے، اور ہر ایک نے یہ سوچ کر سنی ہے کہ مسلمانوں کے یہ حالات ہیں. سنا ہے نا ایسے ہی؟ لیکن وہ مسلمان کون ہے میرے علاوہ؟ ایمانداری سے اپنے بارے میں سوچا یا مسلمانوں کے بارے میں سوچا؟ جو کچھ میں نے کہا، جو میں نے کہا اس کو آپ نے سنا، تو سننا کیسے سنا؟ کیا سوچ کر سنا کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں یا مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں؟ یہ سوچا نا مسلمانوں کو. اور میں تو مسلمان ہوں نہیں، میں اچھا مسلمان ہوں، میں ایسا نہیں ہوں باقی جتنے بیٹھے ان کو کہا جا رہا ہے. تو اب آپ سے دوبارہ گزارش ہے کہ سارے بیان کو واپس لوٹا لیں، ریوائز کر لیں، اور یوں سمجھ لیں کہ مجھے کہا گیا ہے، اور برا لگے تو معاف کر دیں. لیکن جب مجھے کہا گیا ہے، جب ان ساری باتوں کا مخاطب میں ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. ہم تقریر وغیرہ تو جانتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان باتوں کا جو مقصد ہے، مولانا نے شروع میں خلاصہ بیان کیا تھا سورہ فاتحہ کا، سیدھے راستے کا خلاصہ یہی تو ہے کہ اللہ کی مرضی پر چلو تاکہ سیدھے جنت میں جاؤ. صراط مستقیم، سیدھا راستہ وہ ہے جو سیدھا جنت میں لے جائے. تشریح وہی ہے جو مولانا نے کی ہے، وہ الگ مستقل ایک موضوع ہے، اس پر بات کی جائے. لیکن میں نے تو اردو میں کہہ دیا کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو سیدھا جنت میں لے جائے. تو کیا ہم باقی ایسے کام کر رہے ہیں کہ ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں؟ علماء کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ، معتبر لوگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، تقوی والوں کے ساتھ، صراط الذین انعمت علیہم جو بتایا، ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو تو ہمارا راستہ سیدھا ہو اور ہماری زندگیوں سے گناہ جائے. ورنہ باتیں سننے میں الحمدللہ مسلمان اچھی خاصی برداشت رکھتے ہیں، اور باتیں کرنے کی تو بہترین مہارت رکھتے ہیں. مجھے تو سچی بات ہے، معاف کیجیے گا، اس زمانے کے اپنے مسلمان بھائیوں سے شکایت ہی یہ ہے کہ یہ باتیں بہت اچھی کرنا جانتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کوئی بھی اپنا رشتہ دار یا تعلق والا جو ڈھنگ کی بات نہ کرتا ہو، کسی سے بات کر کے دیکھیں آپ کسی بھی موضوع پر، تو کیا وہ سب سے زیادہ ایماندار نظر نہیں آتا اپنی باتوں میں؟ مجھے یہ شکایت ہے مسلمانوں سے کہ یہ باتیں اچھی بنانا جانتے ہیں، اور جو زیادہ باتیں بناتا ہے وہ کام نہیں کرتا. لہٰذا مسلمانوں کا حال یہ کرا دو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ اچھی باتیں کر لی تو اس سامنے والے کو تو میرے کو بنا لیا. مگر یاد رکھیں وہ جو احکم الحاکمین ہے اس کی شان یہ ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے، وہ دلوں کے اندر چھپی ہوئی برائیوں کو جانتا ہے، دل کے اندر چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے. اسے تو دے دیں گے آپ، ٹھیک ہے ہم سے آپ نے باتیں کر لی، ہم نے آپ سے باتیں کر لی، دونوں نے ایک دوسرے کو خوش کر دیا اپنی باتوں سے. چھوڑ دیں ان باتوں کو، بات کرنا ہی چھوڑ دیں. ہمارے زمانے کے جو بڑے فتنے ہیں ان میں سے زیادہ بات کرنا ہے. میں تو اپنے عزیزوں سے جوانوں سے کہتا ہوں کہ کم بولنے کی عادت ابھی سے بنا لو، جنت میں جانا آسان ہو جائے گا. حدیث میں حدیث میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے ایک آدمی نے کہا، ایک صحابی نے کوئی نصیحت فرمانے مختصر سی، حضور نے فرمایا اسے قابو میں رکھو، زبان کی طرف اشارہ کیا کہ زبان کو قابو میں رکھو. تو دوسرے صحابی نے پوچھا کیا یا رسول اللہ زبان سے بھی گناہ ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بتائے خدا زیادہ لوگ تو اسی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیں زیادہ باتیں کرنا فائدے مند ہوگا یا کم باتیں کرنا؟ تو آج یہیں سے عہد شروع کرتے ہیں کہ آج سے ہم بات کم کریں گے انشاءاللہ. میں سن رہا تھا سلام کے بعد، سنتوں کے بعد آہستہ آہستہ آواز شروع ہونے جا رہی تھی مسجد میں. مولانا نے بیان شروع کر دیا تو سب چپ ہو گئے. اگر مولانا بیان نہ شروع کرتے تو آہستہ آہستہ شور ہو جاتا.
اکثر و بیشتر مسجدوں میں جمعے کے دن امام صاحب کی سورہ فاتحہ ختم ہونے جاتی ہے اور ادھر شور چل رہا ہوتا ہے صفحے بنانے میں. دیکھا نہیں آپ؟ مسلمان سوچتے ہی نہیں کہ مسجد میں آواز بلند کرنا گناہ ہے، بالکل نہیں سوچتے. اس سب زبان کے فتنے ہیں. تو طے کر لیں، فالتو باتیں نہ کریں، غیر ضروری بات نہ کریں، جائز بات کریں جس بات سے اپنے سامنے والے کو تکلیف پہنچے. اور وہ اگر آپ کو نصیحت ہی کرنی ہے اس کو تو نصیحت کے طریقے پر کریں، کہ تکلیف پہنچانے کی نیت سے نہ کریں، تکلیف پہنچانے والی بات نہ کریں. امر بالمعروف ضرور کریں، نہی عن المنکر ضرور کریں، غیبت نہ کریں، طعنہ نہ دیں، ذلیل نہ کریں سامنے والے کو اپنی باتوں سے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں تو صاف کہہ دیتا ہوں منہ پر. ارے بندے خدا تیرے منہ پر کہنے سے کیا ہو رہا ہے؟ تجھے گناہ ملے گا قیامت میں کہ تو نے اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کیا تھا. اگر کہنا ہی ہے تو چپکے سے کہے، تنہائی میں کہے، سمجھا کر کہے، ہمدردی سے کہے، ڈانٹ کر نہیں، ذلیل کر کے نہیں. تو سب آدمی ایک بات پر غور کریں، ہر آدمی. میں بھی غور کر رہا ہوں ساتھ ساتھ. میری زندگی میں کون سا گناہ یا کون سے گناہ پائے جاتے ہیں جن سے اب تک پیچھا نہیں چھوٹا؟ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ تو جانی ہے نا، اور کچھ پتہ نہیں کب جانا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں جانے کے بعد جنت کے علاوہ بھی کہیں جانے کی ہمت ہے کیا؟ ہمت ہے بھائی، جنت ہی میں جانا ہے سب کو، اللہ پہنچا دے. جنت کے علاوہ تو کہیں جانے کی ہمت میرے خیال سے کسی بڑے پہلوان میں بھی نہیں ہوگی. وہ جنت کے علاوہ جو جگہ ہے وہ تو بڑی خراب جگہ ہے. وہ ذلت کی جگہ ہے، وہ توحید کی جگہ ہے، وہ تکلیف کی جگہ ہے، وہ بدبو کی جگہ ہے، وہ آگ کی جگہ ہے، وہ جلنے کی جگہ ہے، وہ اللہ کی ناراضی اور غضب کی جگہ ہے جس کو جہنم کہتے ہیں. اس کے قریب سے نہیں گزر سکتے آپ. تو ہم سب چاہتے ہیں جنت میں جانا. تو جنت میں جانے کے لیے تو صاف ہو کے جانا پڑے گا. اللہ نے طے کر رکھا ہے جنت صاف جگہ ہے، صاف لوگ آئیں گے اس میں. اگر گندگی کے ساتھ آ گئے صاف کرا کے پھر بلایا جائے گا. مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. صاف نہ کرایا جائے گا، جہاں جانے کی ہمت نہیں ہے تو دنیا ہی میں صاف کر لینا چاہیے اپنے آپ کو. اسی کو توبہ کہتے ہیں، اسی کا نام توبہ ہے. ہماری جو بیماری ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ ہم گناہ بار بار کرتے ہیں اور توبہ کبھی نہیں کرتے. آپ سوچیں اگر ہمارے کپڑے ہیں جن میں ہم کام کے لیے نکلے، یہاں دھبا لگا، یہاں دھبا لگا، وہاں دھبا لگا، تو اب ہم اس کپڑے کو دھوئیں گے یا نہیں دھوئیں گے؟ لیکن گناہ کر کر کے اپنا کام خراب کرتے رہتے ہیں، اپنے نامۂ اعمال میں دھبے لگاتے رہتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے. دنیا کے اندر کوئی بڑا آدمی ہے، اس سے ہمارا معاملہ خراب ہو گیا، بگاڑ ہو گیا، تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی صلح ہو جائے، جلدی سے جلدی معاملہ ٹھیک ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ سے روزانہ بگاڑ کرتے رہتے ہیں اور سدھارنے کی فکر نہیں کرتے. مسئلہ ہمارا یہی ہے. حقیقت یہ ہے، اب میں بات کو کافی کو خلاصہ کر رہا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے. اصل مسئلہ ہے کہ گناہ کی پرواہ نہیں ہوتی. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ آدمی کوشش کر رہا تھا پھر بھی نہیں بچ سکا اور پھر نادم ہو گیا اور توبہ کر لی تو مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن یہاں قصہ یہ ہے کہ ہم غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے رہتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتے، توبہ کی فکر نہیں کرتے. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب توبہ کریں. اب سے پہلے کی جتنی غلطیاں ہیں اللہ سے سب کی معافی مانگ لیں. اچھا صاحب، بعض لوگ کہیں گے کہ صاحب میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، کیسے معاف ہوں گے؟ تو صاحب کہیں گے صاحب میرے گناہ تو بہت بڑے بڑے ہیں، میں نے بڑے گناہ کر رکھے ہیں. میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ جی میں نے فلاں گناہ بھی کر رکھا ہے، یہاں تک کہ اس نے کہا میں نے قتل بھی کر رکھا ہے. کہہ دیا مجھ سے اس نے کہ قتل بھی کر رکھا ہے. اور مزید یہ کہا کہ لوگوں کو گناہوں میں لگانے کا کام بھی کیا ہے میں نے، اوروں سے گناہ کروائے ہیں، اوروں کو گناہوں میں مبتلا کرایا ہے. میں نے بھی پوچھا کیا کرایا، لیکن وہ ساری باتیں صاف کر رہا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ میری توبہ ہو جائے گی. کیا؟ میں نے کہا سبحان اللہ، جب توبہ کا ارادہ کر لو ہو جائے گی،
جب اللہ سے معافی مانگو گے فوراً ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سامنے سارے لوگوں کے گناہ مل کر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. احادیث میں مضمون آیا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں جو قرآن میں ہیں, جو لوح محفوظ میں ہیں. یہ غلطی کرو گے تو یہ سزا, یہ غلطی کرو گے تو یہ سزا, یہ قانون ہے. اور ان سارے قانونوں سے اوپر ایک قانون ہے. عجیب بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی, میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے, میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے. یہ بات حدیث میں آئی ہے, علماء نے لکھا ہے لوح محفوظ عرش کے نیچے ہے, اور یہ بات جو اللہ نے لکھی ہے عرش کے اوپر لکھی ہے. یہ سارے قانونوں سے بڑھ کر ہے کہ میری رحمت میرے قدم سے آگے. آپ سوچے ذرا اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے. اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے. اگر سارے لوگ جہنم میں چل جائیں اللہ کا کیا بگڑے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ کا ایک دشمن شیطان وہاں یہ چیلنج دے کے آیا تھا کہ میں ان سب کو جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا. بس اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا وہ چیلنج پورا نہ ہو, میرے بندے زیادہ تعداد میں جہنم میں نہ چلے جائیں, میرے بندے جہنم میں جانے سے بچ جائیں. اس لیے ذرا سے بہانے پر معاف کرنے کے لیے تیار ہے. بندہ ایک ندامت کا آنسو بہا لے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. حدیث میں یہاں تک آیا ہے, بار بار ذکر کرتے ہیں اور جی چاہتا ہے کرتے رہیں. حدیث میں یہ تک آیا ہے کہ ایک بندہ ایسا بھی ہوگا, بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں اور ہم جیسے تو یقیناً اسی میں شامل ہیں. سچی بات ہے کہ ہم سے تو کچھ نہیں ہوتا, یہ کام ہوتا ہے تھوڑا بہت ہوتا ہے, ضرورت بھر نہیں ہوتا. لیکن حدیث میں آیا کہ بندہ آئے گا, اللہ تعالیٰ اس میں گناہ اس کو سنائے گا, فرشتے سنائیں تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا. یہ گناہ کرے گا. سارا سننے کے بعد وہ آخر میں کہے گا یا اللہ یہ سارے گناہ میرے ہیں, میں مانتا ہوں یہ سب میں نے کیا, لیکن ایک کام اور کرتا تھا میں, اور وہ ہے توبہ کا کام. میں گناہ تو کرتا تھا اگر توبہ بھی کرتا تھا, یہ ٹھیک ہے, توبہ ٹوٹ جاتی تھی, پھر اس سے گناہ ہو جاتا تھا, پھر میں توبہ کرتا تھا, وہ توبہ کا ذکر نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ فرشتوں سے ذرا دیکھو ہے کیا توبہ. فرشتے کہیں گے ہاں توبہ بھی لکھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جب ایسے بھی معاف کرتے ہیں اسے بھی لے جاؤ. گناہ نہیں چھوڑ سکا مگر توبہ کرنا بھی اس سے نہیں چھوڑا. تو اگر ہم کم سے کم اتنی ہی عادت بنا لیں کہ روزانہ ایک وقت بیٹھ کے توبہ ہی کر لیا کریں کہ اللہ میں نہیں جانتا میں نے کتنے سارے گناہ آج کر لیے ہوں گے, اللہ جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں انہیں معاف کر دیجیے اور آگے بچا لیجیے. دل سے نادم ہو کر اگر روزانہ توبہ کر لیا کریں اللہ کی رحمت ہمارے سامنے. تو بس ہم سب مل کر اس وقت بھی توبہ کر لیں, اللہ سے اپنی معافی مانگ لیں اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے تقوی کی زندگی مانگ لیں. تقوی کی زندگی کا جو راستہ ہے وہ تقوی والوں سے, اللہ والوں سے, جن کو سچا کہا گیا ان سے تعلق ہے. مجھ سے ایک مرتبہ ایک بڑے سے جلسے میں ایک آدمی نے پوچھا, میں نے تقوی پر تقریب کی, وہ دور سے کھڑا ہوا کہنے لگا مولانا تقوی کہاں ملے گا. میں نے کہا کپڑا کہاں ملتا ہے. کہا تو کپڑے کی دکان پہ ملتا ہے, کپڑے والوں کے یہاں. ان کا غلہ کہاں ملتا ہے, وہ غلے والوں کے یہاں ملتا ہے. ایسے ہی تقوی والوں کے یہاں ملے گا, تقوی بازار میں تھوڑی ملے گا. جن لوگوں کے پاس تقوی ہے ان کے پاس جا کر تقوی ملے گا. ہمیں تقوی اپنے جب پیدا کرنا ہے, کوشش کرنی ہے علماء سے اور اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے. تو امید کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک دولت عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور سچی توبہ ہم سب کو نصیب فرما دے. ہم تو آپ سے سچ کہتے ہیں کہ جہاں بھی جاتے ہیں پہلے سے اکٹھی نیت کر رکھی ہے, تازہ بھی کر لیتے ہیں لیکن پرانی نیت بھی پکی ہے کہ جہاں بھی جائیں گے اسی چکر میں جائیں گے, اسی فکر میں جائیں گے کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر ہماری توبہ بھی قبول ہو جائے. قیامت کے دن کم سے کم لگتا ہے کہتے ہوئے, لیکن جب زبان پہ آئی ہے تو اللہ کی رحمت کی امید پر کہتا ہوں کہ میں آؤں گا کم سے کم یہ تو کہیں سے نہیں کہ اللہ دنیا میں جگہ جگہ جا کے توبہ کی. بہت سارے زمین کے بہت سارے خطے بے شک ہمارے گناہوں کے بھی گواہ ہیں کہ ہماری توبہ کے بھی گواہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کے کلمات پڑھ لیں. اگر کچھ لوگ بیل کا ارادہ رکھتے ہیں تو بیل کی نیت کر لیں.
نیت کر لیں، دل میں پکا ارادہ کر لیں، اور نیت کرنے کا نیت اس چیز کی کرنی ہے اصل میں کہ ہم عہد کر رہے ہیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا، یہ عہد کرنا ہے بس، اسی کا نام عہد کا مفہوم اور مقصد یہی ہے۔ تو توبہ کی نیت سے سبھی پڑھیں، اور بیعت کی نیت سے وہ حضرات پڑھیں جن کا ارادہ بیعت کا ہے، یا جو پہلے سے بیعت میں وہ رہیں گی، وہ تو نیت کریں گے۔ تو ہم سب توبہ کرتے ہیں اور اس کے بعد معمولات بتا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے بیعت کی نیت کی ہوگی، اور پھر دعا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جن حضرات نے بیعت کی نیت کی ہے تو گویا انہوں نے دو کام کیے ہیں، توبہ کی بھی نیت کی ہے اور بیعت کی بھی نیت کی ہے۔ اب جب توبہ کی ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جو اب تک کی زندگی میں گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں۔ تو یقین کریں دل سے جب توبہ کر لی جائے تو پکی بات ہے گناہ معاف ہو ہی گئے، یقیناً ہو گئے اگر دل سے توبہ کی۔ لیکن اب آگے کا مسئلہ ہے کہ آگے کی زندگی شریعت کے مطابق گزارتی ہے، اس کو آسان بنانے کے لیے معمولات بتائے جاتے ہیں۔ یہ معمولات کسی برکت کے لیے نہیں ہوتے، برکت تو آدمی کے عمل سے خود آتی ہے۔ یہ معمولات اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اصل میں معمولات ہیں، عملیات نہیں ہیں، وظائف نہیں ہیں، تعویذات نہیں ہیں، بلکہ کرنے کے چند کام ہیں۔ ایک تو یہ کہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، روزانہ 200 مرتبہ، صبح شام 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ زیادہ پڑھ لیں تو اور اچھا ہے، 200 مرتبہ کی پابندی ہو جائے۔ اصل میں استغفار پڑھنے میں اور فائدہ ہوتا ہے، گناہوں کی معافی تو ہے ہی، رزق کی برکت بہت زیادہ۔ درود شریف روزانہ 200 مرتبہ کم سے کم، صبح شام 100 مرتبہ، زیادہ پڑھ لیں تو بہت اچھا، اس میں بھی فائدے ہی فائدے۔ قرآن کریم کی تلاوت روزانہ 1 پارہ پڑھ لیں، یا جتنا ہو سکے روزانہ تلاوت پابندی سے کریں۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی پڑھنے کی، استغفار، درود شریف، قرآن شریف۔ 2 کام اور ہیں۔ ایک کام ایسا ہے جس میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے مگر وہ بہت بڑا کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ جاگنے کے سارے وقت میں اللہ کو یاد رکھیں، سارے کام اپنے کرتے رہیں۔ آفس کا کام ہے، مدرسے کا کام ہے، کالج اسکول کا کام ہے، دکان کا کام ہے، بازار کا کام ہے، دین دنیا کے جو کام ہیں سارے کرتے رہیں، ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ یاد رکھنے کی ترکیب ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کی ترکیب ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہ بھول بھی ہوگی یاد پھر آئے گا، پھر بھولو گی پھر یاد آئے گا، پھر بھولو گی پھر یاد آئے گا، آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی۔ یہ ایک کام ہوا، اور ایک کام ہے تھوڑی دیر بیٹھ کے کرنے کا، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ آج کل کی دنیا میں میڈیٹیشن تو لفظ سب لوگ جانتے ہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو میڈیٹیشن کرا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے لوگوں کو، میرے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے بتایا کہ یوگا میں جو تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ سا ہوتا ہے، اس کے ذریعے کئی لوگ اسلام چھوڑ چکے ہیں۔ ضلع بجنور میں مجھے بتایا ہے صاحب نے، باقاعدہ وہ
وہ آدمی بھی معلوم ہے وہ مسلمان تھا پہلے، اس نے لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو دلوں کے اندر طاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مراقبہ جو ہے نا، یہ دل کی طاقت کو بڑھاتا ہے، یہ دل کے اندر وہ طاقت پیدا کرتا ہے کہ دوسرے کی چیز تمہارے اوپر پھر اثر نہیں کر سکتی۔ تو بڑا ہوگا نا واقعہ حضرت کا کہ روس میں ایسے بہت واقعے ہوں گے، وہ مشہور ہے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے تھے ایک بینچ پر، ٹیلی فون کرنا تھا اس زمانے میں، انٹرنیشنل کال کے لیے بکنگ کرانی پڑتی تھی پہلے، تو آدمی گیا اندر بک کرانے کے لیے، حضرت باہر بیٹھ گئے، برابر میں ایک آدمی بیٹھا تھا، تھوڑی دیر میں حضرت کو احساس ہوا کہ دل پر کچھ اثر ہو رہا ہے، تو دیکھا کہ یہ سر جھکائے بیٹھا ہے، وہ ہندو تھا، اور وہاں پر کرشنا نام کی ایک تحریک تھی جو باقاعدہ مراقبے کے ذریعے لوگوں کو ہندو بناتی ہے۔ تو حضرت سمجھ گئے، حضرت نے بھی سر جھکا لیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ گھبرا کے اٹھا اور کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ کیا بات؟ کہنے کہ آپ نے مجھے خالی کر دیا۔ ہاں میں نے تو کچھ نہیں کیا، آپ ہی نے چھیڑا تھا، شروع تو آپ ہی نے کیا تھا۔ اب وہ پریشان، اس کے دل میں کچھ گڑبڑی ہو گئی، وہ رہا ہی نہیں کچھ بھی اندر، پر آخر میں یہ ہوا انجام میں مسلمان ہو گیا تھا۔ لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اللہ کی یاد اگر کسی درجے میں بھی مضبوطی کے ساتھ ہوگی تو کم سے کم اس مصیبت سے تو بچیں، زیادہ سے زیادہ یاد رکھیں ہمیشہ اللہ کے نام سے بڑی طاقت دنیا میں کوئی نہیں۔ دل کے اندر اگر یہ نام بیٹھ جائے تو پھر ہمارے دل سے بھی بڑی طاقت کوئی نہیں۔ تو یہ مراقبہ کرنا ہے، طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ بیٹھ جائیں آنکھ بند کر کے، دل میں یوں سوچے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل کی دھلائی ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل سے گناہوں کی سیاہی دھل رہی ہے، اور دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، زبان سے نہیں بولنا ہے، بالکل خاموش بیٹھ کر سوچنا ہے کہ دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، دل سے کہنا ہے۔ یہ کام ایک ٹائم تو واجب سمجھ کے کریں، فرض سمجھ کے کریں، جب آپ کو فرصت ہوتی ہو آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیں، اور اس کے علاوہ ہر نماز کے ساتھ 5 منٹ 10 منٹ روزانہ کرتے رہیں تو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ محسوس کریں گے زندگی میں جن تبدیلیوں کی ضرورت تھی وہ آ رہی، آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ 5 معمولات ہیں ان حضرات کے لیے جنہوں نے بیعت کی نیت کی ہے: استغفار، درود شریف 100 مرتبہ صبح و شام، تلاوت قرآن، ہر وقت اللہ کا دھیان، اور تھوڑی دیر مراقبہ۔ جنہوں نے بیعت کی نیت کی ہو دعا کے بعد وہ قلب کی نشاندہی بھی کرائیں، یہ گزارش ہے۔